ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم لي إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اسلام کی امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور معزز خواتین، آج آپ حضرات کے روبرو اس جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس عنوان پر مجھے عرض کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ ہے آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاریاں کیسے ہو اور اس کی قدر کیسی کرنی چاہیے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے اسی عنوان پر، اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کیا تھا، کیونکہ مہینہ آنے والا بہت ہی تقدس والا ہے، بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت ہی نعمتوں والا، سعادتوں والا ہے، خیر و برکات والا ہے۔ تو ایسے مہینے کی تیاری بھی اتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کو اپنے لیے مفید بنانا چاہیے۔ اس کی تیاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی تیاریاں بھی بہت اونچی ہوتی ہے، اس کی قدر دانی بھی بہت اونچی ہونی چاہیے، بہت ہی اہمیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی کے غرض سے آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ بھی استقبال رمضان کے عنوان پر عرض کرنے کا منشا ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے کہا 20-25 دن پہلے ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان ابھی 2 دن باقی ہے یا 3 دن باقی ہے تو آدمی تھوڑا بہت اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، تراویح کی نیت سے، روزوں کی نیت سے 2-3 دن پہلے ہی اس کی تیاریاں وہ شروع کر دیتا ہے۔ راشن کی دکانیں بھر جاتی ہیں، آٹا پسوانے کی وہ دکانیں بھر جاتی ہیں، جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ 2-3 دن پہلے وہاں سے اس کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تیاری 20-25 دن پہلے ایک بڑے پیمانے پر تیاری ہونی چاہیے، اس غرض سے کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ میرا ضائع نہ ہو،
کوئی وقت میرا ویسٹ نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کوئی ٹینشن مجھ پر نہ ہو، کسی اور کا حق مجھ پر نہ ہو، کسی سے میرا لین دین نہ ہو، یہ ساری تیاریاں ہونی چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آدمی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے جو چیزیں اسے کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا اسے اپنے گھر کے ساز و سامان کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ وہ ساز و سامان کو مہیا کرتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ رمضان سے 20-25 دن پہلے ہی اس کو پورے رمضان کی گھر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسے پھر شاپنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، دکانوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ رمضان کی تیاریاں، رمضان کی جو تیاریاں ہیں وہ 3 طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایک رمضان کی تیاری ہے ذہنی اعتبار سے، اور ایک تیاری ہے دنیاوی اعتبار سے، اور ایک تیاری ہے اعمال کے اعتبار سے۔ ذہنی اعتبار سے ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو پہلے ہی سے نیتیں کر کے، عزائم کر کے، پلان سیٹ کر کے، منصوبہ کر کے، ایک نظام بنا کر، معاملات کا ایک نظام بنا لینا چاہیے آدمی کو۔ یہ مینٹلٹی اس کی تیاری کی ہونی چاہیے، پریپیئر ابھی سے ہونا چاہیے، اس کا مائنڈ ایسا سیٹ ہونا چاہیے کہ اب مجھے کچھ نہیں، بس رمضان کا مہینہ آ گیا، اب میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی اہمیت دل میں اگر ہوگی تو پھر ہوگا، اس کی اہمیت کو بار بار سنیں۔ احادیث میں، قرآن کریم کے آیت میں اللہ نے جو جو فضائل، جو جو خصائل، جو جو خصوصیتیں رکھی ہیں، ان خصوصیتوں کو بار بار سن کر دل میں اس کی اہمیت بٹھائے گا تو پھر مینٹالٹی اس کی تیاری کی رہے گی، کام کرنے کی رہے گی، اور پھر اس کے بعد ٹائم ٹیبل سیٹ کرے گا۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی پریپیئر کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے گھر و ساز و سامان کو مہیا کرنا، مارکیٹ کی مارکیٹنگ کر لینا، شاپنگ کر لینا، یہ سب رمضان سے پہلے ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہمارا ایک رواج یہ بن چکا ہے کہ رمضان آتے ہی ہماری مارکیٹنگ زیادہ، ہماری شاپنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارا گھومنا پھرنا زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا لین دین زیادہ ہو جاتا ہے، ہماری تجارت زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری بھاگ دوڑ زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ آدمی کو رمضان میں کہیں گھومنا نہ پڑے، کہیں پھرنا نہ پڑے، کسی سے لین دین کی ضرورت نہ پڑے، کہیں تجارت کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا سیٹ ہونا چاہیے آدمی کا، شیڈول ایسا سیٹ ہونا چاہیے، لیکن پورا خلاف ہی ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کو رمضان سے جو خاص فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ رمضان المبارک میں جس طرح کی تربیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہو پاتی۔ مسلمان کی جو اصلاح رمضان کے مہینے سے ہونی چاہیے وہ اصلاح نہیں ہو پاتی، وہ سدھار اس کے اندر نہیں آ پاتا۔ یہ تمام کمزوریوں کی وجہ سے۔ اعمال کے اعتبار سے بھی کیا کیا اعمال رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے وہ پہلے ہی سے طے کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں مجھے 20 تراویح پڑھنی ہے، ہر دن پڑھنی ہے، ایک دن بھی ضائع نہ ہو۔ رمضان میں ابھی رمضان سے پہلے ہی سیٹ کر لیں۔ علاوہ ازیں مجھے تہجد پورے مہینہ پڑھنا ہے، تہجد میں میری دعا اتنی لمبی ہو، 20 منٹ کی کم سے کم دعا ہو، مجھے سحری اتنے وقت میں ختم ہوتی ہے، مجھے اتنے پہلے اٹھنا چاہیے، اور پھر اٹھ کر کے مجھے اتنے وقت میں مجھے فارغ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، برش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت، وہ پڑھ لے، پھر 20 منٹ میری دعا کے لیے میرے لیے خاص ہو جائے۔
اور پھر تہجد ہی کے اندر ایک 10 منٹ میرے قرآن کی تلاوت ہو جائے، یہ پورا سیٹ آدمی کو پہلے ہی سے کر لینا چاہیے۔ یہ ہے اعمال کی تیاری۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب جمعہ میں جب تک قرآن کی تلاوت کی فضیلت نہیں بیان کرتے تب تک کوئی سیٹ نہیں کرتا۔ جب تک امام صاحب روزوں کی تیاری کی فضیلت، روزوں کی فضیلت نہیں بیان کرتے اور اس میں کیسے ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس میں کیسا رہنا چاہیے، وہ جب تک نہیں کہتے تب تک اس کی پابندی نہیں کی جاتی، اور کہنے کے بعد بھی اگر پابندی کی جاتی ہے تو وہ بسوا غنیمت ہے، وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اعمال کے اعتبار سے بھی آدمی کو سیٹ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو وہ رمضان سے پہلے ہی ادا کرے، صدقہ و خیرات دینا ہے تو وہ پہلے ہی دینا چاہیے۔ رمضان کٹس تنظیمیں تقسیم کرتی ہیں، رمضان میں ہی کیوں، رمضان میں آپ سکون سے لوگوں کو جینے دو نا، سکون سے رہنے دو نا، سکون سے عبادت میں وہ مشغول ہو جائے، ایسے ماحول بنانا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ وہ عبادات میں مصروف رہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کی کٹس بھی جو تقسیم ہوتی ہے وہ رمضان میں تقسیم ہوتی ہے، رمضان کی کٹس، گویا کہ ماحول ایسا بنایا جاتا ہے رمضان عبادت والا مہینہ نہیں ہے، یہ سب کام کرنے کے یہ مہینہ ہے، کٹس لینے کا مہینہ، شاپنگ کرنے کا مہینہ، کھانے پینے کا مہینہ، جاگنے کا مہینہ، باتیں کرنے کا مہینہ، یہ اس طرح کا ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے بھی ہمارے رمضان کے مہینے میں کیا کیا اعمال ہونا چاہیے، مجھے کتنی ہر دن نوافل مزید پڑھنے چاہیے، تراویح کے علاوہ مجھے مزید ہر دن مجھے قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے، یہ بھی سیٹ ہو، اور پھر ہر دن مجھے کتنی تسبیحات پڑھنی چاہیے، یہ بھی سیٹ ہو، ہر دن مجھے کتنا صدقہ ادا کرنا چاہیے، یہ بھی سیٹ ہونا چاہیے، ہر دن میری کتنی دعا ہونی چاہیے اللہ سے، وہ بھی آدمی کو سیٹ کر لینا چاہیے۔ یہ ہے اعمال کے اعتبار سے رمضان کی تیاری۔ یہ ساری چیزیں جب آدمی کی سیٹ ہو جاتی ہے تب رمضان کی وہ برکتوں والا عشرہ، وہ برکتیں اسے حاصل ہوگی، وہ رحمتوں والا عشرہ اس سے رحمت اسے حاصل ہوگی، مغفرت والے عشرے سے مغفرت اسے حاصل ہوگی، تیاری ہوگی تو حاصل ہوگی، ورنہ کہاں سے ہوگی؟ تیاری اگر ہوگی تب اس کو یہ سارے کی ساری سعادتیں حاصل ہوگی، ورنہ اس کو یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیتیں ہونی چاہیے، ارادے ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ارادہ کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں، اور ارادہ کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے اس کی۔ اگر حقیقت میں اس نے نیت کی ہے کسی کام کو بجا لانے کی، حقیقت میں اس نے ارادہ کیا، انٹینشن کیا ہے، تو اس کو چاہیے یہ، اور اس کے بعد جو اس کا پروسیس ہوگا وہ یہ ہوگا مجھے جانا ہے، مجھے کرنا ہے، تو وہ تیاری کرے گا۔ اگر اس کے بعد اسے تیاری کی توفیق نہیں ملتی، کسی کام کو کرنے کے ارادے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اگر اس نے تیاری نہیں کرتا، تیاری میں نہیں لگ جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ تیاری میں نہیں رہتے وہ پریپیئر میں نہیں رہتے، وہ پلان بنانے میں، نظام الاوقات بنانے میں، نکلنے کی تیاری میں نہیں رہتے۔ جو بھی عمل کو انجام دینا ہے، جو بھی کام کو انجام دینا ہے، اس کی تیاری میں نہیں رہتے۔ تو قرآن کریم ان کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بظاہر اپنی صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں دلوں میں ان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں دلوں کے اندر ان سے دور بھاگنے کی نیت ہوتی ہے، دور رہنے کی نیت ہوتی ہے۔ حقیقت
وقت میں فائدہ اٹھانے کا ارادہ ان کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تیاری کی توفیق نہیں دیتے، وہ زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سو کر کے اپنا رمضان گزار لیتے ہیں، کہیں باتیں کرتے ہوئے اپنا رمضان گزار لیتے ہیں، کہیں مارکیٹ میں کھڑے ہو کر خرید و فروخت میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کہیں بیٹھے فارغ ہے، تجارت میں بھی نہیں، سوا بھی نہیں، بیٹھا ہوا ہے، غیبتیں کرنے میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، دوسروں کی بد پیچھے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے میں، اس کی غیبتیں کرنے میں وقت لگا دیتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے توفیق چھین لی جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ رمضان کا مہینہ پا تو لیتا ہے لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ میں گزار دیتا ہے۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، طرح طرح کی برائیاں اس کے ساتھ میں سرزد ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے پلان نہیں بنایا، اتنے بڑے مقدس مہینے کو گزارنے کا اس نے کوئی نظام نہیں بنایا، کوئی ٹائم ٹیبل اس نے سیٹ نہیں کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی ایک روایت ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو یہ دعا کرتے، اللہم سلمنی الی رمضان، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے کچھ دنوں سے پہلے جو دعائیں کیا کرتے تھے، رمضان کے تعلق سے یہ دعا بھی تھی، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ رمضان تک مجھے بھی صحیح سالم بنا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کا ایسا رمضان گزرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا، رمضان کا مہینہ اسے حاصل ہو گیا، رمضان کا پہلا عشرہ بھی اسے حاصل ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی اسے حاصل ہو گیا، تیسرا عشرہ بھی حاصل ہو گیا، شب قدر بھی حاصل ہو گئی، لیکن بیماری میں مبتلا ہو گیا، لیکن کورٹ کے جھمیلوں میں مبتلا ہو گیا ہے، کہ لیے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے میں اس کا وقت نکل چکا ہے، گھر کے اندر ایسے جھگڑے فسادات ہو گئے، اتنا ٹینشن میں ہے کہ عبادت میں جی نہیں لگتا، کاروبار میں، دکانداری میں، ملازمت میں ایسا پھنس چکا ہے اور اپنے اوپر اتنا ٹینشن لیا ہوا ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کر تلاوت کی فرصت نہیں ملتی، جی نہیں لگتا، پھنس گیا ہے اس میں، ان کے کاموں میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے صحیح سالم رکھ رمضان میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، وسلم لی رمضان، اے اللہ مجھے اگر تم نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، فارغ بنا دیا ہے، فرصت والا بنا دیا ہے، عبادت کرنے کے قابل بنا دیا، یکسوئی تو نے مجھے دے دی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بھی تو خوشحال ہونا چاہیے، ایسا کبھی نہ ہو تعاون والا مہینہ ہو جائے، بیماریوں والا مہینہ ہو جائے، بیماری وبا پھیل گئی، آدمی عبادت نہیں کر پائے گا صحیح سے۔ رمضان کے مہینے میں فسادات پھوٹ گئے، ہر جگہ دنگا ہو رہا، الیکشن کے نام پر، پارلیمنٹ کے الیکشن کے نام پر، اور کبھی سیاست کے عنوان پر، کبھی ملک مخالف قوانین کے نام پر، قوانین کے خلاف ورزی کے نام پر ایسے ہنگامے اور ایسے تشدد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی رمضان میں سکون سے عبادت نہیں کر پائے گا۔ اب کیا ہوا، یہ تو صحیح سالم ہے رمضان کے لیے، لیکن رمضان اس کے لیے صحیح سالم نہیں ہے۔ ایک خود کا صحیح سالم رہنا اور ایک رمضان کا صحیح سالم رہنا، تو اللہ کے پاس دعا کرنا چاہیے، اللہ رمضان میں مجھے بھی صحیح سالم رکھ اور رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ یہ خاص طور پر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے حالات، چونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، انتخابات ہونے والے ہیں، اللہ نہ کرے ایسے ماحول بن جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ رمضان میں کوئی مسلمان عبادت نہ کر پائے، اجتماعی عبادت نہ کر پائے، یکسوئی کے ساتھ۔ اگر حالات بھی بدل
سچ میں آدمی اگر گھر میں بھی عبادت کر رہا ہے لیکن حالات اگر ایسے نامناسب ہو، ناخوشگوار ہو، تو آدمی کو یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا، توجہ نہیں رہے گی، آدمی پریشان رہے گا، وہ پریشانی سے مکت ہو اس کا دماغ، اسی لیے اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دعائیں آگے اللہ کے نبی یہ بھی کیا کرتے تھے، وَتُسَلِّمُنِي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ میں اس رمضان کے اندر مجھ سے جو بھی عبادات صادر ہو رہے ہیں، میری تراویح، میرے روزے، میرے زکوٰۃ، میرے اعمال، میری تلاوت، میرے ذکر و اذکار، میرا دعائیں اللہ سے لمبی لمبی کرنا، یہ سب قابل قبول ہو جائے، اللہ تیرے دربار میں مقبول ہو جائے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یہ بھی دعائیں آدمی کو کرنا چاہیے۔ آدمی اگر خوب دعائیں کر لے، خوب تراویح پڑھ لے، لیکن اللہ کے یہاں رامدہ درگاہ ہو جائے تو پھر آدمی کا سب کچھ بیکار ہو جائے۔ وہ ان تمام چیزوں سے جہاں سے آدمی کی اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اس کو آدمی کو بچا لینا چاہیے۔ ایک ٹینک ہے گھر کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹینک کے نیچے 4 سوراخ بنے ہوئے ہیں، پانی بھر رہا ہے اور نیچے گر رہا ہے، تو آدمی پانی اس میں محفوظ کر پائے گا؟ اس پانی سے وہ کچھ فائدہ اٹھا پائے گا؟ سب ضائع ہو جائیں گے۔ آج مسلمان کا حال ایسا ہو چکا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، وقت ملا تو وہ بھی بسا غنیمت ہے، جمعہ ٹو نماز پڑھے گا، اچھے کام بھی کرتا ہے، کسی کی عبادت بھی کر لیتا ہے۔ آج تقریباً مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، اچھے کام بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ سے تھوڑا بہت تعلق بھی ہے، لیکن اپنے اس اعمال کے ٹینک کے نیچے غیبت کی سوراخ بنا لیا، چغلی کی سوراخ بنا لیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حرام کاری کی سوراخ بنا لیا ہوا ہے، دوسروں کا حق مار کر کھا کر حرام میں مبتلا ہونے کی سوراخ بنا لیا ہوا ہے۔ یہاں سے عبادتیں کر کے ٹینک میں ڈالے گا، غیبت کے ذریعے سے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ یہاں سے تراویح پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ ادا کر دوسروں کی مدد کر کے، اچھے کام کر کے، رفاہی کام کر کے، اچھے اچھے اعمال کر کے ٹینک میں ڈالے گا، یہاں سے چغلی کے راستے سوراخ سے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ کبھی حرام کاری میں مبتلا ہو کر وہاں سے اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے، دوسروں کے حق کو مار کر، مال دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، مال کما کر کے جو اپنا گھر بنا رہا ہے، راشن بھر رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، وَتُسَلِّمُنِي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ ان تمام کاموں سے میری حفاظت فرما جن کاموں سے میرا اعمال ضائع ہوتے ہیں، میری تراویح ضائع ہوگی، میرے روزے ضائع ہوں گے، اللہ میں کمزور ہوں، میرے اعمال بھی کمزور ہیں، اور ویسے کام بھی مت کر، پہلے تو اعمال بھی کمزور ہیں، اور اس اوپر سے اگر ویسے کام سرزد ہو جائیں گے جو کام کے کرنے سے یہ چھوٹے موٹے کمزور اعمال بھی ضائع ہو گئے، تو پھر کیا اللہ کے پاس کون سے منہ سے جائیں گے؟ کیا لے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ خالی ہاتھ فتح خواہ جائیں گے اور پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اعمال کے بدلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ رکھا ہے، جنت کا فیصلہ رکھا ہے، تو جنت کہاں سے ملے گی؟ راحتیں کہاں سے ملے گی؟ نعمتیں آخرت میں کہاں سے ملے گی مرنے کے بعد؟ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے یہ دعائیں آدمی کو کرنا چاہیے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیف کنتم تستقبلون رمضان کا مہینہ جب قریب آ جاتا تو تم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے، تم اس کا خیال کیسے رکھتے، کیا تیاری کرتے رمضان کے مہینے کا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آ جاتا، ما کان احدنا یجری علی استقبال ہلال، فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص رمضان کے تیاری میں لگ جاتا تھا، ہر وہ کام جو رمضان کے مہینے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے اعمال کے کرنے میں، تراویح پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، لمبی
دعائیں کرنے میں، اللہ سے تعلق بڑھانے میں جو بھی چیزیں رکاوٹ آ جاتی تھی، ہم رمضان سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ رکاوٹ کی وجہ سے میرا رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَفِي قَلْبِهِ ذَرَّةُ غِلٍّ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اور فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی قسم کا محاسبہ کر کے، دل میں خیال کر کے، اچھی طرح جھانک کر، غور و فکر کر کے دیکھ لیتا تھا کہ کہیں میرے دل میں کسی کی برائی تو نہیں، کسی کی دل کی کسی سے ناراضگی تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کا کینہ، جلن، حسد، بغض، عداوت، دشمنی تو نہیں ہے، بدخواہی تو میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں کینہ رکھنے والے کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ تراویح پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، بڑے بڑے اعمال کر لیں، کینہ اگر اس کے دل میں ہے کسی کے تعلق سے تو پھر اللہ ہرگز اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، وہ اعمال کر کے ضائع ہو جائے، وہ اعمال کا کچھ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ اعمال کا ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے دل سے، اگر کسی بھائی سے، اپنے خود کے بھائی سے اگر تمہیں کچھ کینہ ہے، وہ دیکھو آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا، اور میں وہیں کا وہیں ہوں، اپنے عیاشی کی وجہ سے، اپنی کمزوری، سستی کاہلی کی وجہ سے آگے نہیں کر پا رہا ہے، لیکن کینہ رکھا ہوا، کینے کی وجہ سے اس سے دشمنی مول لیا، اپنے کسی پڑوس سے، اپنے کسی دکاندار دوست سے، اپنے کسی بزنس پارٹنر سے، اپنے کسی ساتھی سے بلا وجہ اگر اس نے کینہ رکھ لیا ہے، اور معمولی وجہ، وہ وجہ جو غیر شرعی ہے، یاد رکھیے، وہ وجہ جو غیر شرعی ہے، جس کی اجازت شریعت تمہیں اس وجہ کی وجہ سے کینہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، غیر شرعی وجوہات کی وجہ سے اگر تم نے کینہ رکھ لیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا سوراخ ہے کہ ہم جس کی وجہ سے اعمال کرتے رہتے ہیں، ہر سال کرتے رہتے ہیں، اور نیچے سے جو وہ اعمال کو ضائع کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت مجدد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے تھے رمضان اور شعبان کی مثال، رمضان اور شعبان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج سے پہلے کی روشنی، شعبان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج سے پہلے کی روشنی۔ صبح جب سورج نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے کس طرح کی روشنی حاصل ہوتی ہے؟ سورج ابھی نکلا نہیں، لیکن پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ وہ کس کی روشنی ہے؟ ایک بہت بڑی روشنی لے کر کے آنے والا ہے، بڑی بڑی کرنیں لے کر کے آنے والا ہے۔ اس کی ایک علامت ہوتی ہے جو صبح میں سورج نکلنے سے پہلے پوری دنیا کے آسمان کے ایک حصے میں روشنی چھا جاتی ہے۔ شعبان کی مثال ایسی ہے، رمضان کا مہینہ روشنی لے کر کے آ رہا ہے، سعادتیں لے کر کے آ رہا ہے، برکتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسی چیز کو بتاتا ہے۔ تیاری کر لو اپنے اپنے کام میں نکلنے کی، اپنے اپنے کام اعمال کر لینے کی، شعبان کا مہینہ وہی بتاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کرو، زندہ ہو تو زندہ رہ کر کے دکھاؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو رمضان کے مہینے میں بھی کم سے کم بے حیائی کا اڈا مت بناؤ، فلمیں دیکھ کر کے، گانے سن کر کے، بے حیائی کے کام کر کے اپنے گھروں کو اللہ کے واسطے برائیوں کا اڈا مت بناؤ۔ کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو بھی ہم ان تمام بے حیائی سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آل و اولاد کو بچائیں، اپنے گھر کو رمضان کے مہینے میں کم سے کم اگر مسلمان دین والا ماحول اگر نہیں بنائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ آخر دین کیسے حاصل ہوگا؟ گندگی میں رہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر سکے گا؟ گندگی میں رہ کر کے اپنے کپڑوں کی صفائی کر سکے گا؟ گندے پانی سے کسی کے کپڑے صاف ہو چکے ہیں تو پھر گندے ماحول میں دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ گندے ماحول میں اخلاق کی صفائی کیسے ہوگی؟ گندے ماحول میں زندگی کی صفائی کیسے ہوگی؟ گندے ماحول میں دین کیسے آئے گا؟ تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ رمضان میں ہمارے ہاتھوں سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے
رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود ہماری کوئی تربیت نہیں ہو پا رہی، ہماری کوئی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ 30 سال تک کے رمضان ہم کو حاصل ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی۔ پہلے ہمارے دل کا جو حال تھا وہی حال اب بھی ہے، پہلے ہمارے اخلاق کا جو حال تھا وہی حال اب بھی ہے، پہلے جو ہمارے اعمال کا حال تھا وہی حال اب بھی ہے، پہلے ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع کا جو حال تھا، بے توجہی کے ساتھ پڑھنے کا جو حال اس زمانے میں تھا اب بھی وہی ہے۔ کیوں تبدیلی آخر آ نہیں رہی ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے رمضان کی قدر کا احساس نہیں ہمارے اندر۔ حقیقت میں رمضان کی قدر کا احساس ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ ایک عام مہینہ ہے، رواج ایسا ہی بنا ہوا ہے، آج بنا ہی نہیں بنا، ماحول معاشرہ سماج کے اندر یہ ماحول ایسا بنا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کیا ہوا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو ایک عام مہینے کی طرح وہ بھی ایک مہینہ ہے۔ بعض لوگ تو بہت بوجھ سمجھے ہوئے ہیں، ارے رمضان کا مہینہ آ گیا اب بچوں کو کپڑے خریدنا پڑے گا، رمضان کا مہینہ آ گیا بہت سارا بجٹ مجھے نکالنا پڑے گا، رمضان کا مہینہ آ گیا مجھے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی پڑے گی، بہت سے لوگ آئیں گے ان کو دینا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح جو ہے وہ ایک بوجھ سمجھے ہوئے ہیں رمضان کے مہینے کو عام مہینہ سمجھے ہوئے ہیں۔ جس طرح شعبان کا مہینہ گزر گیا، جس طرح رجب کا مہینہ گزر گیا، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی آئے گا اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، عام مہینہ سمجھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ثواب کو بڑھایا ہوا ہے، نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہوا ہے۔ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں جو رحمتیں اللہ کی طرف سے نہیں آتی تھیں وہ رحمتیں اللہ نے رمضان میں رکھا۔ اس مہینے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں نہیں آتی تھی وہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے مہینوں میں مغفرت کا ماحول نہیں رکھا ہوا تھا، مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نہیں کیا ہوا تھا۔ جو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو عام کرے گا، ایسے مہینے کے ایسے مقدس، ایسے برکتوں والے، رحمتوں والے، مغفرتوں والے مہینے کو بھی ہم نے عام مہینہ سمجھ رکھا ہے، اس کی قدر کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ جبکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دینے والا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا، سرکش شیاطین کو قید کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اچھے اعمال کرو۔ اس سے پہلے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی، ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے بہت سارے بد اعمال کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے موقع دیا، جنت کے دروازوں کو کھولا تاکہ تمہارا شوق بڑھ جائے، تمہاری رغبت بڑھ جائے، تمہارے انٹرسٹ، تمہاری دلچسپی بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے، لیکن ہم کو اس کی قدر کا احساس نہیں ہے۔ دوسری وجہ، آئندہ سال تک جینے کی امید، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، یاد رکھیے۔ آج ہر ایک کے اندر ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ کوتاہی نہیں ہے، تقریباً لوگوں کے اندر یہ کوتاہی موجود ہے۔ مہینہ آ گیا، مہینہ تو آ گیا رمضان کا مہینہ، لیکن کیا میں اسی مہینے میں مرنے والا ہوں؟ وہ یہ سوچے گا ارے ابھی تو میں ہٹا کٹا ہوں، ابھی میری 30 سال ہے، ابھی مجھے 40 سال ہے، آئندہ سال 41 سال کا ہو جاؤں گا، ابھی میرا 49 سال مجھے چل رہے ہیں، 50 سال کا ہونے والا ہوں، 50 سال ہو چکے، 51 سال میرے ہونے والے ہیں، میں کیا مرنے والا تھوڑی ہوں؟ ابھی تو دیکھو طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، مال ہے، متا ہے، اپارٹمنٹ ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہے، ابھی تھوڑی مرنے والا ہوں میں، ابھی تو میں مضبوط ہوں، طاقت و قوت میرے پاس موجود ہے۔ یہ آئندہ سال تک کی جینے کی جو امید ہے، یہ رمضان میں جو اسی وجہ سے رمضان کی کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی قدر کا احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے رمضان کے مہینے گزر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس کی عمر میں، جس کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے، کتنے؟ 50 رمضان گزر گئے، پوری زندگی میں اس نے 50 رمضان گزارا، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کی اسے ابھی تک توفیق نہیں ہوئی۔ دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے، 30 رمضان گزار دیے، لیکن پوری زندگی میں اسے کبھی 3 عمل اپنے زندگی میں لانے کی توفیق نہیں ہوئی، حرام سے بچنے کی توفیق نہیں ہوئی، جھوٹ سے بچنے کی توفیق نہیں ہوئی، غیبتوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تو
ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ، مشق کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اس کے حساب سے اعمال نکلیں گے۔ پولیس فورس میں جانے کے لیے پہلے اچھی سی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کی جتنی ٹریننگ ہوگی وہ اتنا ہی وہاں پر جمے گا، ٹکے گا، استقامت کے ساتھ میں کھڑے رہے گا۔ آرمی میں جانے سے پہلے، فورس میں جانے سے پہلے تیاری کیوں، ٹریننگ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ جمے رہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو رمضان کا مہینہ میں نے دے دیا ہے، کیوں؟ 11 مہینے جمے رہیں حرام سے بچنے کے لیے، حلال کو اپنانے میں، جھوٹ سے بچنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے، غیبتوں سے بچنے کے لیے، کینہ کپٹ دلوں سے نکالنے کے لیے، ان تمام چیزوں میں جمنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ لیکن ہمارے سے یہ بہت ہی بڑی غلطی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے، جو لوگ مرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کئی لوگوں کے تعلق سے اعلانات ہوئے کہ فلاں کا انتقال ہوا، فلاں سر کا انتقال ہوا، فلاں آفیسر کا انتقال ہوا، فلاں جناب کا انتقال ہوا، فلاں نے اتنی عمریں پائی، وہ خاندان کا ایک آدمی انتقال ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم جو جینے کی امید رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو مر رہے ہیں نا، یہ سب کے سب تم کو، ہم سب کو یہ پیغام دے کر کے مر رہا ہے، اللہ کے واسطے جس طرح میں اچانک مرا ہوں تم تو مت مرو۔ میری جس طرح اچانک موت ہوئی ہے، فرشتہ آیا ملک الموت آ کر کے میری جان نکال کر کے چلا گیا، مجھے ایک تسبیح کینے سے اپنے دل کو صاف کرنے کا موقع تک اس نے نہیں دیا، جھوٹ سے توبہ کرنے کا موقع تک اس نے نہیں دیا، کس کا لے کر کے میں نے حق مار کر کے جو حرام کے طور پر کھایا ہوا ہوں اس کو لوٹانے کا موقع تک اس نے نہیں دیا ہے۔ یہ ہر مرنے والا پیغام دے کر کے مرتا ہے۔ اللہ کے واسطے تم تو کم سے کم اچانک مت مرو، مرنے سے پہلے وہ تمام کے تمام کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کسی کا حق مار کر کے تم نے اگر کھایا ہوا ہے اس کو لوٹا دو، جھوٹ بولا ہے توبہ کرو، حرام کھایا ہوا ہے اللہ سے توبہ کرو، دھوکہ دیا ہے تو اس کو لوٹا دو، کسی کی غیبت کیے ہوئے ہیں جا کر کے معافی مانگو۔ یہ سب تمہارے پاس موقع ہے زندہ لوگوں، یہ ہر مرنے والا پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس رمضان سے پہلے جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہیں ہر ایک نے ہمیں پیغام دیا ہے، آئندہ سال کے رمضان، اگلے رمضان کی امید میں مت رہو۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے، ان تمام کاموں کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔